سو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس کے آخر میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں گا سبحان اللہ کہ آپ سن کے جو ہے خوش ہو جائیں گے. یہ شیخ محمد قاسم نانوتوی سے ہے اور یہ ریکارڈ کی ہے شبیر احمد عثمانی نے تفسیر عثمانی میں, اور انہوں نے نا سورۃ الفلق کے اوپر اپنی کامنٹری کیا, اور یہ انہوں نے نوٹس لیے ہیں شیخ محمد قاسم نانوتوی سے کہ سورۃ الفلق جو ہے کس طرح کے شرور سے جو ہے ہمیں بچاتی ہے. سو یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ ایک پودا ہیں, ٹھیک ہے, اور اس پودے کی جو ہے ایک مالی جو ہے وہ حفاظت کرتا ہے. تو اس وقت اس پودے کی نا ڈفرینٹ مشکلیں ہوتی ہیں جس کو اس مالی کو بچانا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں نہ ہو جائیں ادھر. سب سے پہلی چیز, کچھ جانور ہیں جیسے کہ بکری بھیڑ وغیرہ ہیں جو کہ بیسکلی وہ چیزیں کھانا چاہتے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب جو بکری ہے بھیڑ ہے جو بھی ہے وہ اس مالی کے دشمن نہیں ہے, وہ صرف اس وجہ سے کر رہی ہیں کیونکہ وہ ان کی فطرت میں ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے, اور ان کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ جو ہے گھاس ہی کھائیں گے, پھل پودے کھائیں گے. اور یہ چیز جو ہے آتی ہے من شر ما خلق میں, کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اور اس سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اور ایسا نہیں کہ وہ بری ہیں کہ ایک شارک ہے یا ایک شیر ہے اس نے وہی کرنا ہے جو اس کی فطرت میں, اور ایسا نہیں کہ وہ کوئی برا ہے, وہ صرف وہی ہے جو اس کی فطرت میں تھا ایسا کرنا. سو جس طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں نیچرلی جو ہے وہ پیدا کی ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ان چیزوں سے کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا ہو. سو آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جو ہے حفاظت مانگے ایسی چیزوں سے. تو کیا کرتا ہے کہ اس کے ارد گرد جو ہے ایک جنگلہ لگا دیتا ہے تاکہ وہ چیزیں جو ہیں وہ آئیں نہ. سو دوسری چیز جو ہے وہ اس پودے کو وہاں لگائے گا جہاں اس پودے کو پورا جو ہے وہ سورج کی روشنی ملے یا اس کو پانی پورا ملتا رہے, ٹھیک ہے, وہ ایک اچھی فضا میں ہو, وہاں پر کوئی بھی جو ہے مسئلہ نہ ہو, کوئی ایسی چیزیں نہ ہوں جو اس کو مرجھا دیں. اور اگلی آیت میں ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ, اور یہ جو غسق ہے اور یا وقب ہے, سو یہ جو اندھیرے کی رکاوٹیں ہیں, وہ چیزیں جو آپ کو روکتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ چیزیں مطلب آپ کو سورج کی روشنی میں جو پھول بنے گا وہ راستے میں تو نہیں ایسا ہوگا. جیسے کہ ایک مالی کو چاہیے کہ وہاں پر کوئی بھی رکاوٹ نہ ہو اس پھول کو بڑا ہونے میں, اس کے راستے میں کوئی بھی رکاوٹ نہ ہو. اور انسانوں کے لیے جو رکاوٹ ہے وہ بیسکلی ایک ڈارکنیس بھی ہے, ایک اندھیرا بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ انسان کچھ نہیں کر سکتا اس ٹائم. تب کیا ہو جب آپ کے پاس بہت زیادہ پانی ہو جائے, ٹھیک ہے نا, آپ کو وہ چیز حد سے زیادہ مل جائے. تو وہ بیسکلی اس خاص کر پھول کی ایگزامپل دے رہے ہیں جس کے اندر بارش ہو رہی ہے, وہ پانی کے ساتھ ہی بیچارہ بہہ گیا, یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کسی بیرونی چیز سے اس کو افیکٹ ہو رہا ہے. تو اگلی آیت میں کہتے ہیں کہ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. اللہ, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جب لوگوں پر جادو کیا جاتا ہے نا, تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ اندر ہی اندر میں نا وہ گھٹ رہے ہیں, بیرونی طور پہ کوئی پریشر ہے ان کے اوپر, اور یہ اس کے احساسات ہیں جس کے اوپر جادو وغیرہ ہوتا ہے. اور آخر میں وہ اپنے اس پھول کو بچانا چاہتا ہے اس دشمن سے جو اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. سو یہ صرف وہ چیزیں نہیں جو ہم نے پہلے ڈسکس کی ہیں, ایلیمنٹس وغیرہ یا بہت زیادہ روشنی کا مل جانا یا آپ کو کوئی حیوان جو ہے وہ نقصان پہنچائے گا. سو اگلی آیت میں سبحان اللہ تعالیٰ اسی بارے میں ذکر کرتے ہیں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. ہر اس اینگل سے جس اینگل سے مالی چاہتا ہے اپنے اس پھول کو بچائے, اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان جو ہے ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ بچا رہے. سو یہ جو صورت ہے یہ بیسکلی بات کرتی ہے جتنی بھی جسمانی طور پر آپ کو مصیبتیں یا مسئلے آ سکتے ہیں اس سے کیسے بچا جائے. اور جو اگلی صورت ہے وہ آپ کو روحانی طور پہ بتائے گی اگر آپ کو روحانی کوئی مسئلے ہیں اور ان سے کیسے بچنا ہے, اور جتنی بھی اس طرح کی وسواس ہیں اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے. اور آخری بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں حاسدون کے بارے میں, وہ لوگ جن کو ہمارے خلاف حسد ہوتا ہے. ہماری طرف کون ہے؟ اگر آپ سوچیں کہ ہماری طرف کون ہے تو پھر آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ مسلمان جو ہیں وہ پریشان ہو یار ان کے پاس اتنے جناب اس طرح کی چیزیں, یہ مسائل, یہ چیزیں ہیں. اگر آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ آپ کی سائیڈ میں کون ہے, قل اعوذ برب الفلق, تمام کی تمام جو ہے اندھیرے ایک طرف اور وہ جو اس اندھیروں کو توڑتا ہے روشنی دیتا ہے وہ آپ کی طرف ہے. پھر آپ کو پریشانی کس بات کی ہے؟ واللہ ہمیں اس کتاب کو جو ہے نا وہ سیریسلی لینا پڑے گا, اور جو یہ بات کہہ رہی ہے نا اس پر دل سے ایمان لانا پڑے گا. جب یہ ہمیں کوئی نصیحت دیتی ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ نصیحت صرف اور صرف میرے ہی لیے ہے. ہمیں صرف یہ کوئی ایمٹی یعنی کہ بس ایک درس تھا وہ سن لیا اور بھول گیا, اس طرح نہیں کرنا چاہیے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم ساروں کو جو ہے وہ ہمت دے کہ ہم اپنے رویوں کو تبدیل کر سکیں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے جوڑے رکھے, اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سے صحیح سمجھ عطا فرمائے. I promised you to share with you the parable. I found it very beautiful actually. Sheikh Muhammad Qasim Nanodwi is
recorded by Sheikh Shabir Ahmad Uthmani in Tafsir Uthmani. It's in Urdu. His commentary on Surah Al-Falaq, he comments the notes he took himself from the Sheikh. And he says, he gives a parable explaining Surah Al-Falaq and the different kinds of harms it protects us from. He says it's like Allah wants us to think of ourselves like the plant that a gardener takes care of. A gardener is planting a plant in the ground, and it has different problems that it has to protect itself from. Number one, there are animals like, a goat or a lamb or something that wants to graze on that plant. It wants to chew on it. Now the goat or whatever animal it may be, or even a bug or a bird, it's not the enemy of the farmer. It's only doing that because that's in its nature. Allah created it, and part of that creation is it's going to eat a plant or it's going to chew on it. This is part of the manifestation of min sharri ma khalaq. There are things Allah created, and they can cause you damage not because they're evil, but because that's what they do. A shark or a lion or whatever is going to do what it does. And it's not because it's evil, it's acting out in accordance with its nature. So in the way Allah created things naturally, there's the potential for you receiving harm just in the natural order of things. And so you have to ask Allah for protection from them. But that's not the only kind of protection He seeks. So He fences the plant around so the goat doesn't come by and chews it up. But the next thing is He has to plant the plant in a place where it gets plenty of sun, it gets plenty of water, it's in a good environment. And there are no obstructions, there are no things that keep it, no blockades from keeping it from the things that it needs. We ask Allah, وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبْ. And this ghasaq and waqab, the barrier of dark, keeping you from what you would otherwise have access to in the light of day, is just like that farmer who wants that there are no blockades, there are no obstacles in his path. And the obstacle for the human being clearly becomes the dark of the night. Then he says the third element is that what if you have too much water or too much sun? You get overwhelmed. And the plant, he specifically gave the example of the plant getting buried under snow or getting flooded with water, being overwhelmed from an outside element. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. I mentioned to you before, when people, their sorcery is done on them, they feel like they're being suffocated from within. They feel like they are being pressured, or there's this heavy burden inside of them. That's the feeling of someone who magic has been done on. And finally, he protects his garden and his plant from an enemy who wants to harm him. It's not just the elements. It's not just he wants to make sure it gets enough sunlight or whatever. Not just the animals, but there's an actual enemy that wants to make sure his plant is destroyed. How does the surah address this enemy? وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ. So from every angle, just like that plant the gardener wants to protect, Allah Azza wa Jal wants to protect ourselves. And He wants us to seek protection for ourselves. So this surah is about protecting yourself from physical kinds of harm that may afflict you. The next surah will be about spiritual harms that can afflict you. So there's the body being protected in Surah Al-Falaq, and the ruh and the nafs being protected in Surah Al-Nas from waswasa of shaitan and evil company and things like that. The final comment on this I want to share with you about the hasidun, the people who have hasad against us. Who is on our side? What do you have to worry about? People, Muslims, getting all paranoid. Man, they have this many weapons, and they have these many agents, and they've got this, and they've got the other, and all this conspiracy theory. Who do you have on your side? قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. All the darkness on one side, and the one who tears through the darkness and brings light to you on the other side. What do you have to worry about? We have to hold on to this book and seriously believe in it. When it gives us counsel, we have to take it as counsel for us. We can't just take it as empty, just a dust and some interesting knowledge, but go back to our attitude. This is supposed to change our attitudes. It's supposed to change our attitudes. I pray that Allah Azza wa Jal gives all of us the strength to change our attitudes. May Allah make us unified with the Quran. May Allah give us a comprehensive understanding of it. I just want to make two announcements before.